السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک مثالی معاشرے کا نقشہ کیسا ہو سکتا ہے؟ قرآن میں ایک پوری سورت ہے جسے بالکل یہی کہا جا سکتا ہے، ایک سوشل بلو پرنٹ، اور وہ ہے سورت الحجرات۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ایک ہم آہنگ، ایک بااخلاق سوسائٹی بنائی جا سکتی ہے۔ تو آئیے اس کے بنیادی اصولوں میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ پتہ ہے، اس سورت کو اکثر سورت الآداب بھی کہتے ہیں، یعنی آداب اور اخلاق سکھانے والی سورت۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں وہ بنیادی اصول چھپے ہیں جو کسی بھی صحت مند کمیونٹی کی، کسی بھی اچھی سوسائٹی کی جڑ ہوتے ہیں۔ تو چلیں مل کر ان اصولوں کو دریافت کرتے ہیں۔ اچھا، تو ہمارا سفر 5 حصوں میں ہوگا۔ سب سے پہلے ہم آداب کی بات کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ آج کے دور میں خبر کی تحقیق اتنی ضروری کیوں ہے۔ اس کے بعد ہم تنازعات کو حل کرنے، ایک عالمی برادری بنانے اور آخر میں سچے ایمان کی اصل پہچان پر بات کریں گے۔ تو پہلا حصہ دیکھیں، کسی بھی عظیم معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے احترام پر، خاص طور پر لیڈرشپ کے احترام پر۔ سورت الحجرات ہمیں سب سے پہلے یہی بنیادی اصول سکھاتی ہے۔ سورت کا آغاز ہی ایک بہت گہرے سوال سے ہوتا ہے کہ جب اپنی رائے اور اللہ کا حکم آمنے سامنے ہو تو ترجیح کس کی ہوگی؟ پہلی ہی آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل اطاعت یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ کر قرآن و سنت کی رہنمائی کو آگے رکھا جائے۔ اور یہ کوئی تھیوری نہیں ہے، قرآن اسے بالکل عملی مثالوں سے سمجھاتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آواز اونچی نہ کرو، لیڈرشپ کی موجودگی میں دھیمے لہجے میں بات کرو، کسی کو بے صبری سے اس کے گھر کے باہر سے نہ پکارو۔ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں، ہے نا؟ لیکن یہ سب مل کر ایک بڑے اصول کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ قیادت کا احترام ہی معاشرتی نظم و ضبط کی بنیاد ہے۔ اب آتے ہیں ہمارے اگلے موضوع پر، جو شاید آج کی ڈیجیٹل دنیا کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، یعنی فیک نیوز اور افواہوں کا مقابلہ۔ ایک ایسے دور میں جہاں کوئی بھی خبر سیکنڈوں میں وائرل ہو جاتی ہے، سورت الحجرات ہمیں ایک بہت بڑی ذمہ داری یاد دلاتی ہے۔ قرآن کا حکم یہاں بالکل کرسٹل کلیئر ہے۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اچھا، یہاں فاسق کون ہے؟ مطلب کوئی بھی انریلائبل سورس، کوئی غیر معتبر شخص۔ تو آیت ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ بھائی کسی بھی خبر پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کر لینا، خاص طور پر اگر وہ کسی مشکوک ذریعے سے آ رہی ہو۔ پہلے اس کی سچائی کو جانچو، پرکھو، یہ لازمی ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اسی آیت میں سچائی تک پہنچنے کا ایک مکمل روڈ میپ بھی دے دیا گیا ہے۔ پہلا قدم، خبر سنو، ٹھیک ہے؟ دوسرا، خبر لانے والے کو پرکھو کہ وہ کون ہے۔ تیسرا، حقیقت کی تہہ تک پہنچو، انویسٹیگیٹ کرو۔ اور چوتھا، جب سب کچھ جانچ پڑتال کر لو تب کوئی قدم اٹھاؤ۔ ذرا سوچیں، 1400 سال پرانی یہ رہنمائی آج کی میڈیا لٹریسی کے لیے ایک بہترین اصول ہے۔ اچھا، کسی بھی معاشرے میں اختلافات کا پیدا ہونا تو ایک قدرتی بات ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم انہیں حل کیسے کرتے ہیں۔ سورت الحجرات ہمیں تنازعات کو ختم کرنے اور اتحاد کو قائم رکھنے کا قرآنی طریقہ سکھاتی ہے۔ اس حصے کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ اس طاقتور آیت میں ہے۔ بے شک تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ اگر ہم اس بات کو دل سے مان لیں کہ بھائی چارہ ہماری ڈیفالٹ سیٹنگ ہے، تو پھر صلح کرانا صرف ایک اچھا کام نہیں رہتا، بلکہ ایک مقدس فریضہ بن جاتا۔ اور اسی بھائی چارے کو بچانے کے لیے یہ سورت کچھ چیزوں کو معاشرے کے لیے زہر قرار دیتی ہے، جیسے کسی کا مذاق اڑانا، عیب نکالنا، برے ناموں سے پکارنا، بدگمانی کرنا، دوسروں کی جاسوسی کرنا اور غیبت کرنا۔ ان سب میں مشترک کیا ہے؟ یہ سب وہ چنگاریاں ہیں جو نفرت کی آگ بھڑکا دیتی ہیں اور رشتوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ ان سب کی جگہ صلح، انصاف اور محبت کو فروغ دیا جائے۔ اور یہ بات ہمیں ایک گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارے الفاظ کی اصل قیمت کیا ہے۔ زبان سے نکلا ایک لفظ رشتوں کو بنا بھی سکتا ہے اور ہمیشہ کے لیے توڑ بھی سکتا ہے۔ اور دیکھیں، غیبت کی سنگینی کو سمجھانے کے لیے قرآن ایک ایسی مثال دیتا ہے جسے سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غیبت کرنے کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ یہ تصور ہی اتنا خوفناک ہے کہ یہ اس گناہ کی گھنونی حقیقت اور اس کے تباہ کن اثرات کو ہمیشہ کے لیے ہمارے ذہن میں نقش کر دیتا ہے۔ ابھی تک ہم نے کمیونٹی کے اندر کی بات کی، لیکن یہ سورت ہمیں اس سے بھی آگے لے جاتی ہے اور پوری انسانیت کو ایک عالمی خاندان کے طور پر دیکھنے کا نظریہ پیش کرتی ہے۔
یہ آیت تو انسانی اتحاد کا ایک انقلابی منشور ہے۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یعنی ہماری نسل، ہماری قومیت، ہماری زبان کا فرق لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کو جاننے اور پہچاننے کے لیے ہے۔ یہ تو ڈائیورسٹی کی خوبصورتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر نسل اور قومیت برتری کی بنیاد نہیں ہے تو پھر اصل معیار کیا ہے؟ قرآن بالکل واضح کرتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس میں سب سے زیادہ تقوی ہو۔ اور تقوی کیا ہے؟ خدا کا شعور، نیکی، پرہیزگاری۔ مطلب اللہ کے نزدیک جلد کا رنگ یا پاسپورٹ نہیں دیکھا جاتا، صرف کردار اور دل دیکھا جاتا ہے۔ تو ہم نے اچھے آداب، سچائی اور انصاف کی بات کی، لیکن ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارا آخری حصہ اسی سوال کا جواب دیتا ہے، اور صرف زبانی دعوے اور سچے گہرے ایمان کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے۔ یہاں اسلام اور ایمان کے درمیان ایک بہت ہی اہم اور باریک سا فرق بتایا گیا ہے۔ سورت کچھ بدھوؤں کی مثال دیتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں۔ انہیں جواب ملتا ہے کہ تم صرف اسلام لائے ہو، یعنی تم نے ظاہری طور پر اطاعت قبول کر لی ہے، لیکن ایمان ابھی تک تمہارے دل میں نہیں اترا۔ اسے یوں سمجھے کہ اسلام دروازے میں داخل ہونا ہے، جبکہ ایمان گھر کے اندر سکون سے بیٹھ جانا ہے۔ تو پھر سچے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ سورت بتاتی ہے کہ سچے مومن وہ ہیں جو صرف زبان سے دعویٰ نہیں کرتے، وہ اللہ اور اس کے رسول پر بغیر کسی شک کے یقین رکھتے ہیں، اور پھر اپنے مال اور اپنی جان سے اس یقین کو سچ کر کے دکھاتے ہیں۔ یہاں عمل ہی ایمان کا سب سے بڑا ثبوت بن جاتا ہے۔ اور آخر میں ایک بہت ہی ہمبلنگ ریمائنڈر، ہدایت ملنا اللہ کا ہم پر احسان ہے، ہمارا اللہ پر کوئی احسان نہیں۔ یہ سوچ انسان کو تکبر سے نہیں بلکہ عاجزی اور شکر گزاری سے بھر دیتی ہے۔ یہ ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے جس پر فخر نہیں شکر کیا جاتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ ان قرآنی اصولوں کی روشنی میں ایک مثالی معاشرہ کیسا ہوگا؟ ذرا تصور کریں ایک ایسی دنیا کا جہاں احترام کا راج ہو، سچائی کی قدر ہو، اختلافات محبت سے حل کیے جائیں، اور انسان کی پہچان اس کے رنگ و نسل سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہو۔ یہی وہ خواب ہے، وہ سماجی بلو پرنٹ ہے جو سورۃ الحجرات ہمیں دیتی ہے۔